ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضا عباس۔ بات کریں گے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، جہاں پر ایک نئی بغاوت نے جنم لے لیا ہے اور اب یہ باتیں ہونے لگی ہیں کہ افغان طالبان کا اقتدار کچھ ہی دنوں کا رہ گیا ہے۔ یہ ماجرا ہے کیا ہے، اس کی مکمل تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ پہلے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 افغان طالبان کے اہم رہنما افغانستان چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ جی ہاں، بالکل جا چکے ہیں اور ان سے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں آ رہی۔ افغان طالبان ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے گو کے نظر تو آتے ہیں، مگر ان کے پاس عملاً دکھانے کے لیے کوئی شواہد موجود نہیں ہے۔ یہ کون کون سے رہنما ہیں اور کہاں پر یہ چلے گئے ہیں، اس حوالے سے اگر ہم ایک ایک کر کے بات کر لیں تو عباس ستنگزئی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات ہیں، اور ان کی وجہ کیا ہوئی ہے یہ ہم آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیوں آخر انہوں نے افغانستان جو ہے وہ چھوڑا ہے یا وہ افغانستان سے فی الحال کے لیے چلے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ملا برادر میں ملا عبدالغنی ہیں، وہ چھوڑ کر جا چکے ہیں اور ان سے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ غالباً شارجہ میں ہیں یا پھر سعودیہ میں ہیں۔ اسی طرح جو حقانی نیٹ ورک کے سربراہ ہے، حقانی نیٹ ورک کے سربراہ سراج الدین حقانی، جو کہ افغانستان کے وزیر داخلہ بھی ہیں اس وقت، اور وہ بھی جا چکے ہیں اور ان سے متعلق یہی کہا جا رہا ہے کہ یا وہ سعودی عرب ہیں یا پھر وہ متحدہ عرب امارات ہیں۔ مگر گو کہ افغان طالبان یہ کہتے ہوئے تو نظر آ رہی ہیں کہ افغانستان میں ہی ہیں، مگر کچھ تصویر، کچھ تقریب کے اندر ان کی شمولیت، اس حوالے سے جب ان کی بات کی جاتی ہے تو کوئی کچھ بھی دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ماجرا ہے کیا ہے، یہ 3 اہم رہنما افغانستان چھوڑ کر کیوں جا چکے ہیں۔ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہیبت اللہ اخندزادہ ہے، ان سے متعلق ان قیادت نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے وہ افغانستان کو لے کر چل رہے ہیں، اس طرح سے افغانستان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی، اور مکمل طور کے اوپر اسٹیک جو ہے وہ ہیبت اللہ اخندزادہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، کنٹریبیوٹ کرنا ہے، تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر مشاورت سے ذمہ داریاں عائد کرنی ہیں، کچھ ان کے حوالے بھی کچھ چیزیں کرنی ہیں، مگر تمام کا تمام جو کنٹرول ہے وہ ہیبت اللہ اخندزادہ نے رکھا ہوا ہے۔ اس حوالے سے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بھی عباس ستنگزئی بھی بات کر چکے ہیں کہ ہمیں خواتین کو تعلیم دینی چاہیے، مگر ہیبت اللہ اخندزادہ جو ہے وہ نہیں اس بات کے اوپر راضی ہو رہے۔ تو یہ بنیادی اور اہم وجہ ہے، اور اس حوالے سے جہاں پر میں نے ابتدائی میں بات کی کہ افغانستان کے اندر بغاوت ہونے جا رہی ہے، تو اس حوالے سے ایران میں ایک سمٹ ہوتا ہے جہاں پر ایرانی حکام کے اہم اعلیٰ حکام میں سے ایک ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جن سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغان طالبان کو جو اقتدار ہے افغانستان کے اندر وہ خطرے سے دوچار ہونے والا ہے، یعنی کہ ایک نئی بغاوت وہاں پر جنم لے سکتی ہے۔ اور اس بار یقیناً جو تمام صورتحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بغاوت کا جو اہم ایک عنصر ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ان کے حقوق مکمل نہیں دیے جا رہے وہاں پر، اور پھر وہاں پر غربت کا جو لیول ہے، اور دوسرا ہیبت اللہ اخندزادہ اپنے پاس سے تمام اختیارات کو رکھنا چاہتے ہیں، اور پھر تیسری اور اہم بنیادی وجہ وہ یہ کہ کل عدم ٹی ٹی پی، فطرت الخوارج اور ان جیسے جو دیگر مسلح جو تنظیمیں ہیں، ان کے اگینسٹ کچھ بھی کارروائی جو ہے وہ قندھاری گروپ، آپ جسے کہہ لیں کہ ہیبت اللہ اخندزادہ، یہ نہیں کرنے کے لیے تیار، جن کی وجہ سے افغانستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کے لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید جو بغاوت ہے یا جو لوگ ہیں وہ کس حد تک بدزن ہے۔ بدزن تو ہے افغان قیادت، مگر جس طرح سے 3 رد عمل ہمارے سامنے اب تک آ چکے ہیں، اس طرح مزید کتنے آتے ہیں، اور افغانستان کی صورتحال ہیبت اللہ اخندزادہ سنبھال سکیں گے یا پھر نہیں سنبھال سکیں گے۔